بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم IPS۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے اس چینل کے تھرو اور میری ٹیم جو ہے ہم آپ کے ساتھ لیٹسٹ فیصلہ جات آف آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ ہائی کورٹ لاہور کے جو لیٹسٹ فیصلہ جات ہوتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جو ہے وہ پے در پہ جواب دیتے ہیں، اور مل کے جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس چینل کے ذریعے جو ہے ہم قوانین سیکھیں اور لوگوں کی ویلفیئر کے لیے اور لوگوں کی اویئرنیس کے لیے جو مسائل ہیں لوگوں کے، ان کو اس چینل کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں اور ان کا حل تلاش کریں۔ تو آج کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو گفتگو شنید چل پڑی، تو میرے دوست ایک جو ہے وہ انہوں نے بات شروع کر دی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ملزموں کو سزا نہیں ملتی اور ملزم جو ہیں جج جو ہے ان کو ایکویٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ بری کر دیتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب میں نے اس کو کہا، وہاں پہ بھی دیا، میں نے کہا کہ میں اس کے اوپر ایک جو ہے وہ ڈسکشن، ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتا ہوں کہ ناظرین اکرام، جو کیس کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے، جو کریمنل ٹرائل کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے، وہ ہونا ہوتا ہے ایویڈنس کی بنا کے اوپر۔ اب ہمارا سسٹم کچھ اس لیول کا بھی ڈیولپ نہیں ہوا، اور پھر کوئی وقوع جب سرزد ہوتا ہے تو موقع کے اوپر وقوعے کے گواہ بھی نہیں ملتے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ موسٹلی کیسز کے اندر گواہ جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں جو مدعی پارٹی کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، جو راضی ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کورٹ میں آ کے ان کے حق میں ایویڈنس دے دیں گے۔ حالانکہ حقیقت میں موسٹلی کیسز میں وہ گواہ وہاں پہ جو اکرس کی جگہ ہے وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوتے۔ تو پھر ایویڈنس جو ہے وہ پور ہوتی ہے، ایویڈنس سے جو ہے وہ کیس مدعی مستغیث مقدمہ اپنا کیس ثابت نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے جو ہے پھر عدالتیں جو ہے بعض دفعہ ان کو ایک اچھا خاصا بندہ جس نے آفینس یعنی جرم کیا ہوتا ہے اس کو بھی بری کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسلامی جو سسٹم آف لا ہے اس کے اندر بھی اس کے متعلق جو ہے وہ قوانین موجود ہیں، اور ہمارا جو اسٹیچوٹری لا ہے، چونکہ یہ اکارڈنگ ٹو محمدن لا ہے، اس کے اوپر کئی ایک چین آف ججمنٹس ہیں کہ جو فیصلہ جات ہیں وہی مانے جائیں گے، وہی تسلیم ہوں گے جو اکارڈنگ ٹو اسلام سننا ہوں گے، جو قرآن و حدیث و سنت کے مطابق ہوں گے۔ ادروائز ایسے فیصلہ جات جو قرآن و حدیث و سنت کے خلاف ہوں گے، ایسے فیصلہ جات جو ہیں وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، اور ایسے فیصلہ جات جو ہیں وہ اپیکس کورٹوں میں جا کے ڈسمس ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس سلسلے میں ایک کیس لا بھی جو ہے وہ میں نے سرچ کیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بڑا جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ، بہت ہی کمال کی یہ ججمنٹ تھی۔ یہ 2013 PCRLJ پیج ہے 1452۔ اس کیس میں جو ہے اسی مسئلہ کے متعلق جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی، اور ہمارا جو اسلامک لا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، اور اس ججمنٹ کے مطابق اسٹیچوٹری لا بھی یہی کہتا ہے کہ یہ ایک میگزم ہے کہ کسی ایک انوسینٹ کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ آپ 100 کرمینل کو بری کر دیں۔ اب یہی فارمولہ جو ہے وہ ہمارے قانون میں اور اسلامک لا میں بھی چل رہا ہے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بے گناہ کو، انوسینٹ کو، معصوم کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اب موسٹلی کیسز جو ہے ان کے اندر ڈاؤٹ ہوتا ہے، اور ڈاؤٹ کی بنا کے اوپر پھر جو ہے وہ ملزم جو ہے وہ عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی چین آف ججمنٹس ہیں کہ جب کسی کیس کے اندر ڈاؤٹ ہوگا، شکوک و شبہات ہوں گے، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو ملے گا۔ اور اس گراؤنڈ کے اوپر بھی کئی ایک کیس لا ہے کہ شکوک و شبہات کی بنا کے اوپر ملزمان کو بری کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ججمنٹ ہے اس کے اندر بڑا بریف جو ہے اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ کسی ایک معصوم کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ آپ 100 جو ہے وہ گناہ گار لوگوں کو جو ہے وہ بری کر دیں، لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، چونکہ ایویڈنس
उस लेवल की होती नहीं है। तो शुकूक व शुबहात जो हैं वो बेशुमार होते हैं। तो फिर अदालतें इसी जो है असूल को और कानून को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो फैसला जात करती हैं, जिसके बाद जो है वो कई एक मुल्ज़मान भी बरी होते हैं और कुछ मासूम लोग भी जो है वो बरी होते हैं। तो इंशाल्लाह आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में।